السلام علیکم۔ ناول ڈائجسٹ لائبریری میں خوش آمدید۔ میرا نام لبنہ ہے۔ میں ایک بوتیک چلاتی ہوں۔ یہ بوتیک دراصل میری اپنی تھی۔ میری شادی ایک بہت بڑے گھرانے اور بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ میں بہت خوبصورت تھی۔ کالج کے دنوں ہی مجھے ارسلان سے پیار ہو گیا اور ہم دونوں نے پسند کی شادی کی۔ میرے شوہر ایک سرکاری ادارے میں بہت بڑے افسر کے عہدے پر فائز تھے۔ زندگی بہت ہی خوبصورت گزر رہی تھی۔ میری شادی کو ابھی 5 سال ہی گزرے تھے۔ میرا بیٹا کامران جو ابھی 3 سال کا تھا اور میرے شوہر اچانک بیمار ہو گئے۔ بہت سارے ڈاکٹروں سے علاج کروایا مگر ان کی بیماری کم ہونے کی بجائے بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ بالآخر اس بیماری نے میرے شوہر کی جان لے لی۔ میرے شوہر کے جانے کے بعد ہم کھانے پینے کو ترسنے لگے کیونکہ ہماری پسند کی شادی تھی۔ اسی وجہ سے میرے سسرال والے مجھے اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ میرے شوہر کے فوت ہونے کے بعد انہوں نے میرا حال تک نہ پوچھا۔ بس صرف ایک دیور تھا جو اکثر ہمارے گھر آیا کرتا تھا۔ دراصل شادی کے بعد ہم ایک نئے گھر میں شفٹ ہو گئے کیونکہ میرے سسرال والے مجھے پسند تو کرتے نہیں تھے، اس لیے میرے شوہر نے مجھے الگ گھر لے کر دیا ہوا تھا۔ میرا دیور جب بھی آتا تو بہت سارے پھل، فروٹ اور گھر کی ضرورت کی اشیاء لے کر آتا۔ اس کا اپنا بزنس تھا اور اچھا خاصا کما لیتا تھا۔ اپنے بھائی کی اچانک موت کے بعد اس نے میری اور میرے بچے کی ذمہ داری لینی چاہی، مگر میری عدت ختم ہونے کے بعد اس نے ایک شرط رکھ دی کہ مجھ سے نکاح کر لو۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا، یہ کیسے ممکن تھا؟ اس سے نکاح کیسے کر سکتی تھی؟ اس کی پہلے سے ایک بیوی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ میں سب سے چوری اس سے نکاح کر لوں اور اس بات کی خبر کسی کو بھی نہ ہو، مگر جب اس بات کا اس کی پہلی بیوی کو پتہ چلے گا تو وہ ہنگامہ کھڑا کر دے گی۔ وہ میری دیورانی تھی، میں اسے جانتی تھی، وہ اکثر مجھ سے ملنے آیا کرتی تھی، وہ بہت ہی اچھی تھی۔ میں کیسے اس کا گھر اجاڑ سکتی تھی؟ بس اس لیے میں نے اپنے دیور کی پیشکش ٹھکرا دی۔ میرا نکاح سے انکار کرنے کے بعد میرے دیور نے میرے گھر آنا جانا چھوڑ دیا۔ اب میں نے اپنے میکے والوں کی طرف دیکھا جہاں میرے 3 بھائی تھے، مگر والد صاحب کے فوت ہونے کے بعد تینوں بھائیوں کے حالات بھی خراب ہو چکے تھے۔ میں نے سوچا اگر میں کسی ایک کے گھر بھی رہ جاؤں وہ اعتراض نہیں کریں گے، مگر مجھے تنگی دیکھنی پڑے گی۔ اس سے تو بہتر تھا کہ میں خود ہی ہاتھ پاؤں مار لوں۔ یہ گھر میرے شوہر کا تھا اور بہت بڑا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ یہ ہماری ضرورت سے بہت بڑا ہے۔ میں نے کچھ پیسے اپنے مشکل وقت کے لیے جمع کیے ہوئے تھے۔ میں اکثر اپنی ایک دوست کے پاس جایا کرتی تھی جو ایک بوتیک چلا رہی تھی اور اچھا خاصا کما بھی رہی تھی۔ بس میں نے اس سے مدد لی اور اپنے گھر کے آدھے حصے میں بوتیک کھولنے کا فیصلہ کیا تاکہ میری ضرورتیں بھی پوری ہوتی رہیں اور میرا دل بھی بہلا رہے گا۔ اپنے شوہر کے جانے کے بعد میں بہت اکیلی ہو گئی، اس لیے میں نے گھر کے آدھے حصے میں بوتیک بنا لی جبکہ دوسرے حصے میں اپنے بیٹے کے ساتھ رہنے لگی۔ رفتہ رفتہ میری بوتیک چلنے لگی۔ میری سہیلی اس معاملے میں بہت مدد کر رہی تھی۔ کام زیادہ ہونے کی وجہ سے اب مجھے کام کے لیے لڑکیوں کی بھی بہت ضرورت پڑنے لگی۔ میں نے ایک ایک کر کے 5 لڑکیوں کے اس کام کے لیے رکھ لیا۔ ویسے بھی مجھے زیادہ کا لالچ نہیں تھا، میں بس چاہتی تھی کہ میرا گزارا چلتا رہے اور میرا اکیلا پن بھی نہ ہو، کیونکہ میرے بیٹے کو گھر پر رہنے کی بجائے گھومنا پھرنا پسند تھا، اس لیے اکثر میں ہی گھر پر رہتی۔ یوں میرا بیٹا بڑا ہوتا گیا، اس کے باہر آنے کی عادتیں بھی پختہ ہونے لگی۔ اس نے کالج میں داخلہ لیا تو اکثر دوستوں کے ساتھ باہر گھومتا رہتا اور آدھی رات کو گھر آتا۔ میں اس کے انتظار میں جاگتی رہتی۔ میں اسے کہتی رہتی کہ بیٹا گھر جلدی آیا کرو، شہر کے حالات تو تم جانتے ہو، مجھے تمہاری فکر رہتی ہے۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگتا اور کہتا کوئی کسی کا اکلوتا بیٹا بھی نہ ہو، میرے دوست آدھی رات تک باہر رہتے ہیں کہ مگر مجال ان کے گھر والے ان کو کال کر کے پوچھ لیں، اور ادھر رات کے 10 بجتے ہی کال پر کال آنے لگتی ہے۔ وہ منہ بنا کر کہتا اور میں مسکراتی ہوئی اس کا ماتھا چوم لیتی، مگر وہ بھی سچ کہتا تھا۔ اگر میرے اور بچے ہوتے تو شاید میں اس کی اتنی فکر نہ کرتی، مگر اب تو دن رات یہی سوچتی رہتی کہ میرا کامران کہاں ہوگا، پتہ نہیں اس کے دوست کیسے ہوں گے، شاید اس کا باپ زندہ ہوتا تو میں بے فکر ہوتی، مگر اب تو ان تمام باتوں کا خیال مجھے رکھنا پڑتا ہے۔ یہ آج کل کے بچے اپنی عمر سے بڑے بڑے کام کرنے کے خواہشمند ہوتے ہیں، جیسے میرا کامران جو چاہتا تھا امی باہر کی ساری ذمہ داری مجھ پر ڈال دیں، مگر میں ابھی ڈرتی تھی۔ کوشش کے باوجود بھی دل نہیں کرتا تھا کہ اب ساری ذمہ داری سنبھال لے، لیکن اب وہ بڑا ہو گیا تھا۔ میں تو بس چاہتی تھی کہ جلدی سے اس کی شادی کر لوں تاکہ میرا اکیلا پن بھی دور ہو جائے اور یہ لڑکا بھی اسی بہانے گھر میں ٹک جائے، مگر جاب سے پہلے کون اسے اپنی لڑکی دیتا؟ میں اپنے اتاولے پر ہنس دیتی۔ ہم مائیں بھی کیسے کیسے سپنے دیکھنے لگتی ہیں۔ میری بوتیک میں جب بھی کوئی لڑکی کام کے لیے آتی تو میں ان میں سے اپنی بہو تلاش کرنے لگتی۔ میں سوچتی تھی کہ کامران کی شادی کر ہی دوں۔ میری بوتیک اچھی خاصی چل پڑی ہے، اب تو اتنی کمائی ہونے لگی تھی کہ ہم 3 افراد بھی ہو جاتے تو گزارا اچھے سے ہو جاتا۔ گھر میرا اپنا تھا، کرائے کی بھی ٹینشن نہیں تھی اور سکون سے اتنی کمائی ہو جاتی کہ میرے بیٹے کو کوئی جاب کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ اس لیے میں چپکے چپکے اس کے لیے لڑکی تلاش کرنے لگی۔ میرے دیور کی بھی ایک بیٹی تھی، مگر اس نے آخری بار جب مجھے نکاح کی بات کی اس کے بعد میں نے ان سب سے کوئی تعلق نہ رکھا، اور میرے بھائیوں کی بیٹیاں کامران سے بھی بہت چھوٹی تھی۔
اس سے میں نے لڑکی کی تلاش شروع کر دی اور دبے دبے لفظوں میں یہ بات کامران کے سامنے بھی کہہ دی تاکہ اسے اندازہ ہو جائے اور وہ بھی اپنا مائنڈ بنا لے۔ پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا، اللہ نے ایک سبب بنا لیا۔ جیسی لڑکی میں چاہتی تھی ویسی ہی لڑکی خود چل کر میرے پاس آ گئی۔ میں چونکہ ایک بوتیک چلا رہی تھی اس لیے بہت سی لڑکیاں میرے پاس جاب مانگنے آتی۔ ویسے تو مجھے ہر مہینے ایک دو لڑکیوں کی ضرورت ہوتی، لیکن ان میں سے ایک لڑکی میرے پاس ان دنوں آئی جب مجھے کسی بھی لڑکی کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے باوجود میں نے اسے روک لیا۔ وہ لڑکی بہت ہی معصوم لگ رہی تھی۔ میں اس لڑکی کو توجہ سے دیکھنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس کے آنے سے کمرہ جیسے روشنی سے بھر گیا تھا۔ میں نے دل میں سوچا یہ تو میرے کامران کے ساتھ بہت ججے گی، اس سے میں نے اس کا ایڈریس لے لیا اور کہا جب مجھے کسی لڑکی کی ضرورت ہوگی تو میں تم سے رابطہ کر لوں گی۔ کیونکہ اب میرے ارادے کچھ اور تھے، اس دن میں نے اس کے گھر کا پتہ لے لیا کیونکہ وہ لڑکی مجھے اپنے بیٹے کے لیے پسند آ گئی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے میں ایسا جوش بھر گیا کہ میں نے فوراً اس کا گھر تلاش کیا اور اگلے ہی دن اس کے گھر پہنچ گئی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ کسی غریب باپ کی بیٹی ہوگی، مگر جب اس کے گھر پہنچی تو اس کا گھر دیکھ کر حیران رہ گئی کیونکہ وہ تو بہت اچھے گھر کی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ اسے جاب کی کیا ضرورت، یہ تو خود اتنے امیر لوگ ہیں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میں اس لڑکی کا رشتہ مانگنے آ گئی جو اتنے اچھے گھر کی ہے۔ اگر میں کہوں گی میں اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آئی ہوں تو وہ فوراً پوچھیں گے کہ آپ کا بیٹا کیا کام کرتا ہے۔ جب میں کہوں گی کہ ابھی تو وہ پڑھ رہا ہے اور ابھی اس کے پاس کوئی جاب بھی نہیں، یہ سن کر اگر انہوں نے انکار کر دیا تو میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ بس اس لیے میں جس کام کے لیے آئی تھی وہ کہے بغیر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے سوچا ابھی یہ بات کرنا مناسب نہیں ہوگا، اس سے میں یہاں دوبارہ آ جاؤں گی، مگر میرے اٹھنے سے پہلے ہی وہ لڑکی میرے لیے ٹرے میں چائے اور بسکٹ اس طرح سجا کے لائی کہ میں یہ دیکھ کر شرمندہ ہو گئی۔ اور پھر اس لڑکی کی ماں نے اسے دیکھا اور ہنستی ہوئی کہنے لگی، نوشین آج کیا ہو گیا تمہیں؟ تم نے چائے پر اتنا اہتمام تو ایسے کر لیا جیسے یہ تمہارا رشتہ لے کر آئی ہیں۔ یہ سن کر سب ہنس پڑے اور مجھے اس بات سے حوصلہ ملا۔ میں نے فوراً اپنے بیٹے کے لیے نوشین کا ہاتھ مانگ لیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ دراصل میں آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آئی تھی، مگر سچ کہوں تو میں آپ کا گھر دیکھ کر گھبرا گئی کیونکہ میں خود ایک بوتیک چلاتی ہوں اور میرا بیٹا کالج میں پڑھ رہا ہے اور ابھی اس کے پاس کوئی جاب بھی نہیں، لیکن آپ کی بیٹی مجھے اتنی پسند آئی کہ میں اسے دیکھتی ہی آپ کے گھر چلی آئی۔ میری بات سن کر اس لڑکی کی ماں مسکرانے لگی جبکہ لڑکی شرما کر اندر چلی گئی۔ میری بات سن کے لڑکی کی ماں کچھ سوچنے لگی اور مجھ سے کہا آپ مجھے اپنا نمبر دے جاؤ، میں اپنے شوہر سے مشورہ کر کے جواب دوں گی۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی کیونکہ مجھے اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ فوراً انکار کر دے گی، مگر یہ جواب سن کر مجھے کچھ امید ہوئی اور میں نے جلدی سے اسے اپنا نمبر دے دیا اور گھر آ گئی۔ میں جب سے گھر آئی تھی مسلسل دعا کر رہی تھی کہ کاش وہ ہاں کہہ دیں، اور پھر وہی ہو گیا کیونکہ شام ہوئی تو ان کے گھر سے فون آ گیا۔ ان لوگوں نے بھی ہاں کہہ دی۔ میں یہ سن کر ہواؤں میں اڑنے لگی۔ میں نے جلدی سے کامران کو بلایا اور اسے نوشین کی تصویر دکھائی اور کہا کہ میں تمہارا اس لڑکی کے ساتھ رشتہ طے کر رہی ہوں۔ وہ کچھ دیر اس تصویر کو غور سے دیکھتا رہا اور پھر بولا ٹھیک ہے، جیسے امی آپ کو مناسب لگے، بس آپ جلدی سے میری شادی کر دیں۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی، کیا واقعی تم یہاں شادی کے لیے تیار ہو؟ میں نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ ہاں بالکل، اس نے مسکرا کر کہا۔ تبھی میں نے کامران سے بات کی، لیکن بیٹا میں بھی شادی کے حق میں نہیں ہوں کیونکہ ابھی تمہاری پڑھائی مکمل نہیں ہوئی، جس سے میں تمہارا نکاح اس لڑکی سے کروا دیتی ہوں۔ شادی 3-4 سال بعد کریں گے۔ مگر یہ سن کر کامران گھبرا گیا اور جلدی سے کہنے لگا نہیں امی، شادی ابھی ہی ہوگی اور وہ بھی اسی ہفتے میں۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی، یہ لڑکا تو مجھ سے بھی جلد باز نکلا۔ یہ سن کر میں ہنس دی اور پھر سب کچھ بڑی جلدی میں ہو گیا۔ لڑکی والوں نے بھی فوراً سے شادی کے لیے ہاں کہہ دی اور اگلے ہفتے ہی وہ میری بہو بن کر میرے گھر آ گئی۔ میں نے اپنی بیٹی کی شادی بھی دھوم دھام سے کی، مگر مجھے اس جلدی کی سمجھ نہ آئی کہ کیسے جھٹ پٹ میں سب کچھ ہو گیا۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ سب کچھ کسی پلاننگ کے تحت ہوا ہو۔ میری بہو بھی بہت اچھی تھی اور کامران کا دل بھی اس کے ساتھ لگ گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل گئے جیسے ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہوں۔ ابھی شادی کو 3 ہی دن گزرے تھے کہ میری بہو کی طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی۔ میں اسے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ لیڈی ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد مجھے بتایا کہ مبارک ہو، آپ کی بہو امید سے ہے اور اسے 3 ماہ ہو چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ لیڈی ڈاکٹر نے کچھ میڈیسن دی کہ ہر ماہ چیک اپ بھی کروانا ہے۔ میں جلدی سے اپنی بہو کو گھر لے آئی اور کمرے میں لے جا کر پوچھا سچ بتاؤ تمہارے پیٹ میں کس کا بچہ ہے؟ کس کا گناہ میرے بیٹے کے سر تھوپ رہی ہو؟ میری بہو نے مجھے بتایا کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، یہ آپ کے بیٹے کی ہی اولاد ہے، چاہیں تو آپ اسے بلا کر پوچھ لیں۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی، مجھے تو یقین ہی نہ آ رہا تھا۔ اس لیے میں نے فوراً کامران کو اپنے کمرے میں بلایا اور اس سے پوچھا بتاؤ یہ لڑکی سچ کہہ رہی ہے؟ مجھے یقین تھا کہ میرا بیٹا یہ سن کر انکار کر دے گا، مگر یہ کیا؟ اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی جب اس نے ہاں کہہ کر اپنا سر جھکا لیا۔ میری بہو نے مجھے طنزیہ انداز میں دیکھا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ تب کامران نے مجھے بتایا
کہ امی میں شادی کی رات ہی آپ کو سب کچھ بتا دینا چاہتا تھا، مگر مجھ میں ہمت نہ ہوئی اور میں چپ رہا۔ امی آپ ٹھیک کہتی تھی، مجھے آدھی آدھی رات تک باہر نہیں رہنا چاہیے تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ میں غلط سوسائٹی میں پڑ گیا۔ میں نوشین کو شادی سے پہلے جانتا تھا، یہ بہت اچھی لڑکی ہے، اس میں نوشین کا کوئی قصور نہیں۔ میں اس سے پیار بھی کرتا تھا اور ہم روز ملتے تھے۔ بس ایک دن انجانے میں ہم دونوں سے وہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ نوشین نے تو مجھے بہت روکا تھا، مگر مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ جب مجھے نوشین نے بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے تو میں گھبرا گیا۔ نوشین نے اپنے گھر والوں کو سب بتا دیا تھا، اس لیے ہم دونوں اس کی ماں کے پاس چلے گئے۔ پہلے تو ان سے معافی مانگی اور پھر انہیں منایا کہ ہم جلدی سے شادی کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا گناہ چھپ جائے۔ کیونکہ اس گناہ میں ان کی اپنی بیٹی بھی شامل تھی، اس لیے انہوں نے بدنامی سے بچنے کے لیے ہمارا ساتھ دیا۔ نوشین کو میں نے ہی آپ کے پاس بھیجا تھا۔ سچ تو یہ ہے ہم نے جیسا سوچا تھا ویسے ہی سب سچ ہو گیا، مگر میں نے یہ بات آپ سے چھپا لی کیونکہ مجھے لگا کہ آپ کو یہ بات سن کر بہت دکھ ہوگا، اور واقعی اپنے بیٹے کی بات سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے اسی وقت اپنی بہو کو بلایا اور کہا تم دونوں ابھی اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ۔ یہ سنتے ہی دونوں میرے پاؤں میں پڑ گئے اور مجھ سے معافیہ مانگنے لگے۔ امی جان ہمیں معاف کر دیں، ٹھیک ہے ہم سے غلطی ہوئی۔ نوشین اور میں نے اللہ پاک سے اپنے کیے کی معافی بھی مانگی ہے اور توبہ بھی کی ہے، خدا کے لیے ہمیں اس گھر سے مت نکالیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیا کرتی، دکھ تو مجھے بہت ہوا تھا، آخر ماں تھی، اس لیے معاف کر دیا اور میں نے شکر ادا کیا۔ اسے جلد اپنی غلطی کا بھی احساس ہو گیا، ورنہ اکثر لڑکے تو لڑکیوں کی اس حالت میں اکیلا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ میرا بیٹا اور میری بہو 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے اور اللہ سے گناہ کی معافی مانگتے رہتے۔ آج اس بات کو 1 سال گزر چکا ہے اور ہم سب ایک ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔